اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو امامہ شریف باندھنے کے بارے میں بتائیں گے۔ کافی دوستوں نے کومنٹس کیا، سوال کیا کہ امامہ شریف باندھنے کا طریقہ بتائیں، اور امامہ شریف باندھنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آیا امامہ ٹوپی شریف پہ باندھنا چاہیے یا خالی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اصل میں بات یہ ہے، امامہ شریف کی فضیلت پہلے سماعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ باندھتے تو دونوں شانوں کے درمیان آقا کریم علیہ السلام شملہ لٹکاتے تھے۔ دونوں شانوں یعنی دونوں کندھوں کے درمیان حضور علیہ السلام اپنا شملہ لٹکاتے تھے۔ یہ ترمذی ابو داؤد شریف کی روایت۔ یاد رہے، امام بہقی کے اندر بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام امامہ باندھتے تو دونوں شانوں کے درمیان شملہ لٹکاتے، فرمایا امامہ باندھنا اختیار کرو۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ امامہ شریف باندھنا اختیار کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، اور اس کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو۔ بہقی شریف کی روایت ہے۔ امامہ شریف فرمایا کہ ہم ٹوپی کے اوپر امامہ شریف باندھتے ہیں۔ حضور فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان صرف فرق یہی ہے کہ ہم ٹوپی شریف کے اوپر امامہ باندھتے ہیں، جو مشرکین ہیں وہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں۔ امامہ شریف باندھنے کا طریقہ، امامہ شریف باندھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خصوصاً نماز میں، کہ جو نماز امامہ شریف کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ امام شریف کے متعلق چند حدیثیں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ امامہ شریف باندھنے کا طریقہ، امامہ باندھے تو اس کا جو شملہ ہے پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکا لے، اور دونوں شانوں کے درمیان لٹکا لے۔ شملہ کتنا ہونا چاہیے اس میں بھی اختلاف ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے۔ ہاں، انسان امامہ شریف باندھتا ہے تو ایسا بھی نہ ہو کہ جب وہ زمین پہ نیچے بیٹھے تو اس کے اوپر بیٹھ جائے، یا وہ امامہ شریف انسان کے نیچے دب جائے، اتنا بھی نہ ہو۔ اور امامہ شریف کو بعض لوگ شملہ بالکل نہیں لٹکاتے۔ جب امامہ شریف باندھتے ہیں تو بعض تو بغیر شملے لٹکائے، کیونکہ میں نے خود بھی شملہ لٹکایا ہوا ہے اور وہ دونوں شانوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے۔ اور بعض لوگ جب امامہ شریف باندھتے ہیں تو بالکل شملہ بناتے بھی نہیں، تھوڑا سا بچتا ہے تو اس کو پگڑی شریف کے اندر، امامہ شریف کے اندر ہی دبا دیتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور بعض شملے کے اوپر لا کر امامے میں گھرس دیتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے۔ خصوصاً حالت نماز میں ایسا ہے تو نماز مکروہ ہوئی۔ امامہ شریف کو جب پھر سے باندھنا ہو تو اسے اتار کر زمین پر نہ پھینک دیں۔ مثال، اگر میں نے امامہ شریف باندھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں میں نے اس کو اتارنا ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دوں، تو پھر جب امامہ شریف باندھنے کا وقت ہو تو ٹوپی کو اس میں سے نکال کے سر پہ رکھ کے پھر باندھوں، نہیں، ایسا نہیں۔ جب امامہ شریف کو اتارے تو اس کو اتار کے رکھ دیں۔ اگر نئے سرے سے اس کو باندھنا چاہیں تو سر پہ ٹوپی رکھیں، اس کو کھولیں، پہلے اس کے بل بھی ہیں نا امامہ شریف کے، اس کو پہلے کھول لیں، کھولنے کے بعد پھر امامہ شریف جیسے پہلے باندھا تھا ویسے باندھیں، بلکہ جس طرح لپٹا ہے اسی طرح ادھیڑا جائے۔ یہ فتاوی عالمگیری کے اندر بھی موجود ہے۔ امامہ شریف کھڑے ہو کر باندھے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی بیٹھ کے باندھتے ہیں تو کبھی کھڑے ہو کے باندھتے ہیں، تو یہ چیز بھی خاص یاد رہے، امامہ شریف کھڑے ہو کر باندھے، اور جب شلوار پہنے، انسان پجامہ پہنے تو بیٹھ کر پہنے۔ جس نے اس کا الٹ کیا، یعنی امامہ شریف بیٹھ کے پہنا اور باندھا اور شلوار کھڑے ہو کر پہنی، تو فرمایا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا کوئی نہیں ہے۔ ٹوپی پہننا خود حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام امامہ بھی باندھتے تھے، یعنی امامہ کے نیچے ٹوپی ہوتی، اور یہ فرمایا کہ مشرکین اور ہمارے اندر درمیان صرف فرق یہی ہے کہ وہ بغیر ٹوپی کے امامہ شریف باندھتے ہیں اور ہم ٹوپی کے ساتھ امامہ پگڑی پہنتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ ہم میں اور ان میں فرق ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے، ہم دونوں چیزیں رکھتے ہیں اور وہ صرف امامہ ہی باندھتے ہیں، اس کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے۔ چنانچہ یہاں کے جو کفار ہیں آج بھی وہ جب پگڑی پہنتے ہیں تو پگڑی کے نیچے وہ ٹوپی نہیں رکھتے، وہ بغیر ٹوپی کے ہی
پگڑی باندھ دیتے ہیں۔ اور یہ چیز یاد رہے، حضور علیہ السلام کا چھوٹا امامہ 7 ہاتھ کا اور بڑا امامہ 12 ہاتھ کا تھا۔ بس سنت کے مطابق امامہ رکھے، اس سے زیادہ بڑا نہ رکھے۔ بعض لوگ تو قسم قسم کی جناب جب نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں یا خطبات میں جاتے ہیں تو بڑی بڑی پگڑی بھی پہن کے جاتے ہیں۔ ہاں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو اس کا مزہ پھر ہے۔ تو ہمیں بھی آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق امامہ شریف پہننا چاہیے۔ خلاف کریں گے تو اس کے امامہ تو بند جائے گا، لیکن اس کے فیوز و برکات ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ برکتیں تو تب حاصل ہوں گی جب حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہم امامہ شریف باندھیں گے۔ تو یہ امامہ شریف باندھنے کا طریقہ تھا، اس کی حدیں تھیں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور کی سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔